الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میت کی طرف سے قربانی جائز ہے یا نہیں؟ میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ مسئلہ اختلافی رہا ہے، اور یہ شروع سے ہی کوئی یہ نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ امام ترمذی نے تو ذکر کیا ہے سنن ترمذی کے اندر، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے، اسی حدیث کے اندر ہے، امام ترمذی نے یہ کہا ہے وقد رخص بعض اہل العلم ان یداح عن المیت ولم یرا بعضهم ان یداح عنہ، کہ بعض اہل علم نے اس کی رخصت دی ہے قربانی کی میت کی طرف سے کرنے کی، لیکن بعض علماء نے اس کو درست نہیں سمجھا ہے، ولم یرا بعضهم ان یداح عنہ، یعنی بعض نے اس کو درست نہیں سمجھا ہے۔ تو یہ کوئی نیا میٹر نہیں ہے، کوئی نیا مسئلہ نہیں، اس میں اختلاف رہا۔ میت کی طرف سے قربانی کے کچھ حالات ہو سکتے ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ زندہ کے ساتھ مردوں کو شامل کیا جائے، یا زندہ کے ساتھ مرے ہوئے کو شامل کیا جائے۔ جیسے ایک آدمی اپنی طرف سے قربانی کرتا، اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا، اس میں اگر میت کا نام لے لیتا ہے یا میت کو شامل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اس معاملے میں کہ زندہ کے ساتھ مردہ کو شامل کیا جائے، بہت کم ہی اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس حساب سے اگر کرتا ہے تو حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، جیسے کہ جابر اور اسی طرح سے حضرت عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میڈھا لانے کا حکم دیا، جس کی آنکھ بھی کالی ہو اور اسی طرح سے پیٹ بھی اور اسی طرح سے سنگھ والا ہو اور پاؤں بھی کالے ہوں، اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو وہ میڈھا لایا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ چھری لاؤ، پھر چھری کو پتھر پر تیز کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈھا کو لٹا کر کے آپ نے ذبح کیا، اور آپ نے نام لیا اللہم تقبل من، آپ نے یہ دعا کی کہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، کہ ایک میڈھا کی قربانی آپ نے محمد اپنی طرف سے اور اسی طرح سے اپنے گھر والوں کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے، اور اسی طرح سے اپنی امت کی طرف سے آپ نے قربانی کی۔ تو یہاں اگر کوئی آدمی زندہ کے ساتھ مردہ کا نام لے لیتا ہے تو انشاءاللہ خیر کی امید ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہی لوگ اختلاف کرتے ہیں، گرچہ کہ یہاں بھی کچھ لوگ اختلاف کرتے کہ نہیں میت کی طرف سے قربانی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی ہے اس میں صرف زندہ شامل تھے، جو قربانی نہیں کر سکے، یا بعض روایت میں آتا ہے عن من لم یضح من امتی کے حوالے سے کہ جس نے میری امت سے قربانی نہیں کی اس کی طرف سے یہ۔ تو یہ اگر مردہ کا نام زندوں کے ساتھ لے لیا جائے تو یہاں مسئلہ اتنا نہیں بگڑتا ہے جتنا کہ مستقل طور سے قربانی کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا کہ اگر مرنے والا اگر وصیت کر گیا ہو مرنے سے پہلے، اور خاص کر کے اگر وہ پلاٹ وغیرہ چھوڑ کر کے، جائیداد چھوڑ کر کے گیا ہو، تو پھر اس کی وصیت کی تکمیل کی جائے گی، یعنی اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، وہاں ذبح کرنا ہوگا۔ تو اگر وصیت کر کے جائے تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ وصیت کر کے گیا ہے، لہذا اس کی طرف سے قربانی ہوگی اور کرے گا آدمی۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ میت کی طرف سے مستقل طور پر قربانی کرنے کا، اور یہاں آ کر کے لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے کہ مستقل طور پر میت کی طرف سے قربانی ہے یا نہیں ہے۔ تو جو لوگ قربانی کے قائل نہیں ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ایسا ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور سے قربانی کی ہو یا آپ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہو۔ جو لوگ اس کو دلیل بناتے حضرت علی کی روایت سے، تو چونکہ حضرت علی کی روایت وہ صحیح نہیں ہے سند کے اعتبار سے، جو حنش بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا 2 میڈے کرتے ہوئے، تو پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی وصیت کی تھی تو میں اسے کرتا رہوں گا۔ بعض روایت کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا۔ تو یہ جو روایت ہے سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اگر مان لیتے کہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، تو اگر وصیت کا معاملہ ہے تو الگ بات ہے۔ میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنے کے حوالے سے کوئی
ایسی دلیل نہیں ہے جسے آدمی ثابت کر سکے کہ میت کی طرف سے قربانی ہوگی، اسی لیے یہاں اختلاف ہوتا ہے۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی اس لیے جائز ہے کیونکہ یہ مالی صدقہ ہے، اور مالی صدقہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بول پاتی تو وہ کہتی کچھ صدقہ وغیرہ کرنے کے لیے، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو انہیں فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور یہ روایت صحیح ہے۔ مالی صدقہ پہ قیاس کرتے ہوئے جو لوگ قربانی میت کی طرف سے کرنے کے قائل ہے وہ مالی صدقہ پر اس کو قیاس کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یعنی 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا، بیٹوں کا انتقال ہوا، اسی طرح سے صحابہ بھی انتقال کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، مستقل طور پر آپ نے قربانی نہیں کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو یہ عمل کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہاں اگرچہ کہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، جو لوگ مالی صدقہ پہ قیاس کر کے قربانی کرتے ہیں، تو علماء کی ایک رائے یہاں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی میت کی طرف سے قربانی کرے تو وہ گوشت خود نہ کھائے بلکہ صدقہ کر دے، میت کی طرف سے مستقل طور پر، یعنی صرف میت کے نام سے ہی میت کی طرف سے اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو وہ گوشت نہ کھا کر کے بلکہ سارا گوشت صدقہ کر دے گا وہ۔ یہاں علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے۔ تو میت کی طرف سے قربانی کرنے کے سلسلے میں کوئی مستقل روایت نہیں ملتی جس سے یہ پتہ چلے کہ میت کی طرف سے مستقل طور پر قربانی ہے۔ البتہ اگر کوئی کرنا چاہے مالی صدقہ پر قیاس کرتے ہوئے تو وہ کرے، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کی خاص کر کے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر آدمی قربانی کرنا ہی چاہتا ہے تو زندوں کے نام کے ساتھ ساتھ مردوں کا نام لے لے، انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔